گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ پھر سے ضمیر جو پڑھ رہے تھے اس کی جو 6 قسمیں ہم نے بتایا تھا کہ ضمیر کی 6 اقسام ہیں. اس میں سے 3 ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کل، جس میں ضمیر شخصی کے بارے میں بتایا تھا، ضمیر اشاری کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ضمیر موصولی کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کی جو لاسٹ 3 قسمیں ہیں، ضمیر تنکیری، ضمیر استفہامی اور ضمیر تاکیدی. اس تینوں پہ بحث ہوگی. تو سب سے پہلے آئیے ہم لوگ سمجھتے ہیں ضمیر تنکیری. ضمیر تنکیری کو ہندی میں کہتے ہیں انشچے واچک. لغت میں یعنی ڈکشنری میں تنکیر کا معنی ہوتا ہے انجان بننا. لہٰذا انجان چیز یا انجان افراد کے لیے استعمال کی جانے والی ضمیر کو ضمیر تنکیر کہا جاتا ہے. ضمیر تنکیر غیر معین شخص مینس جو فکس نہ ہو، انشچت، غیر معین شخص یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ 2 ہیں، کوئی اور کچھ. یعنی اگر کسی جملے میں کوئی اور کچھ ورڈ آئے گا، لفظ استعمال ہوں گے، اس کا مطلب یہ ضمیر تنکیری کی مثال ہوگی، یعنی وہ ضمیر تنکیری کہلائے گی. آپ ایگزامپل دیکھیے، آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی. لکھا ہوا سینٹنس: کوئی اس غریب کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. آپ نے ایک چیز پڑھا کہ ضمیر تنکیری جو ہوتا ہے وہ انشچت شخص یعنی غیر معین چیز یا شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے. کوئی، اس غریب کو کون مدد کرے گا؟ کہہ رہا ہے کوئی، مطلب پتہ نہیں شخص کون ہے. کچھ پیسہ یعنی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. کتنا پیسہ یہ بھی پتہ نہیں، صرف کچھ پیسہ. تو غیر معین ہے، آپ جان نہیں رہے ہو کہ یہ کس کے لیے، کون ہے یہ، اور چیز کون سا ہے، کتنا ہوگا. کوئی آیا تھا اور آپ کے لیے کچھ لے کر آیا تھا. سارے جملے پہ آپ غور کریں. کوئی آیا تھا، کون آیا پتہ نہیں، غیر معین ہے، اس شخص کو کے بارے میں کوئی جانکاری، کوئی علم نہیں. کچھ لے کر، کیا لے کر آیا یہ بھی نہیں پتہ. کوئی دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. کسی نے سچ کہا ہے، کس نے سچ کہا یہ پتہ نہیں ہے. یعنی غیر معین شخص یا غیر معین چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اسے ضمیر تنکیری کہتے ہیں. اس کے بعد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی جاندار کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ پچھلے والے جملے پہ جائیں، غور کریں تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی. کوئی جہاں جہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ سب جاندار کے لیے، یعنی ایسے چیز کے لیے جس کے پاس جان ہو، لیونگ چیز کے لیے کی جگہ پہ استعمال ہوا کوئی. اور کچھ نان لیونگ تھنگ کی جگہ پہ استعمال ہوا. یعنی کوئی اگر کسی جملے میں ہے تو وہ ضمیر تنکیری تو ہوگا لیکن وہ جاندار کے لیے استعمال ہوگا ہمیشہ، اور کچھ بے جان چیز کے لیے. کوئی آیا تھا اور آپ کے لیے کچھ لایا تھا. تو کوئی مینس کوئی آدمی آیا تھا اور کچھ لے کر آیا تھا، اس کا مطلب یہ بے جان چیز کے لیے استعمال ہو رہا کچھ. لیکن کبھی کبھی کچھ جو ہے جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ جمع کی صورت میں ہوگا. جیسے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور کچھ بیٹھے ہیں. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں پہ کچھ کا استعمال ہوگا جاندار کے لیے وہ تو وہ جمع کے لیے یعنی پلورلس کے لیے استعمال ہوگا. کچھ لوگ، تو لوگ کیا ہے؟ یہ جمع ہے. لوگ سے ورڈ سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی کہ لوگوں کی ایک بھیڑ ہے، یا وہاں پہ کئی لوگ ہیں، اسی کو بولتے لوگ. لوگ میں ایک آدمی مراد نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم بولیں گے وہاں پہ لوگ جمع تھے. لوگ جمع تھے مینس 2-3 سے زیادہ آدمی تھے. کوئی جمع کی صورت میں کئی میں بدل جاتے ہیں، جیسے کئی لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں. اگر کوئی جمع کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہاں پہ کوئی جو ہے ورڈ وہ چینج ہو جاتا ہے. جیسے کئی لوگ، تو کئی لوگ، تو یہاں پہ جو کئی ہوگا وہ بھی ضمیر تنکیری ہوگا لیکن کوئی نہیں بلکہ کئی ہے، وہاں پہ چینج ہو گیا کیونکہ جمع کے ساتھ جب کوئی کا استعمال ہوا تو وہاں پہ کئی ہو گیا. اسی طرح الفی الفاظ بعض اور بعضیں بھی ضمیر تنکیری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے بعض حضرات کا خیال ہے کہ اردو کھری بولی سے نکلی ہے. تو اس طرح سے آپ نے آج سمجھا ہے کس کے بارے میں؟ ضمیر تنکیری کے بارے میں. پھر ہم لوگ کل الگ الگ پڑھیں گے ضمیر استفہامی اور ضمیر تاکیدی کے بارے میں، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے.
بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اس سارے سبق کو جو اردو قواعد سے میں پڑھا رہا ہوں اس کو نوٹ کریں، کیونکہ جو ٹیسٹ ہوگا اس میں یہ سب سوالات آئیں گے.